عزت کریے. یہ بتائیں کہ درود پڑھنے کو تو آپ جائز کہتے ہیں نا؟ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا تو محبت رسول لوگوں پہ حیا ہے. پورے بال ٹی وی کے اوپر جتنے مولوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بولتے ہیں، اب سمیت حنیف قریشی صاحب کے، جائیں جا کے ریکارڈنگ نکالیں. حضور نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 50 دفعہ بولتے ہیں تو شاید ایک دفعہ بھی مشکل سے کہتے ہیں. نہیں، مسجد میں بھی درود پڑھنا جائز ہے نا؟ درود شریف تو ان بال ٹی وی والے علماء کو کہیں کہ یہ دروشی پڑھا کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں. نہیں، مسجد میں درود شریف پڑھنا جائز ہے نا؟ کیوں نہیں جائز؟ پڑھیں. تو اذان کے بعد بھی جائز ہے؟ جی اذان کے بعد بھی جائز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. جائز نہیں ہے، سنت ہے. تو اذان سے کتنی دیر پہلے آرام ہو جاتا ہے؟ وہ ٹائم آپ بتا دیں. نہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں جاتے وقت درود شریف جائز ہے، مسجد سے نکلتے وقت جائز ہے، تو ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی جائز ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اللہ کا نام لے لیتے ہیں. ٹوائلٹ کے اندر نہیں ہے تو باہر تو جاتے ہوئے بندہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کس بریلویوں کی درود شریف کی فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو درود شریف پڑھیں، اور ٹوائلٹ سے جب باہر منع تو کسی نے نہیں رکھا ہے. نہیں وہ منع ہی ہے نا، تبھی نہیں لکھا ہوا، ورنہ تو یہ ہر ایک موقع خود جنریٹ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں تعلیم فرمایا وہاں کہیں گے. اس کے ثبوت میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ درود شریف تعلیمی نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر ہمیں الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ تعلیم فرمایا. اب میرے پاس وہ بائی چانس جلد نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو دکھا بھی دیتا کہ وہ عبداللہ بن عمر نے اس کو اس پہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. اب وہ آگے بندہ کو بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا جی تسی درود شریف نہیں من کرو. ہاں نہیں، وہ بندہ دلیل دے سکتا تھا، وہ کہتا جی کہ منع کی طرح درود شریف پڑھنا. ہاں وہ کہنا چاہیے تھا نا، ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں خود سے کوئی چیز داخل نہ کرنا. اگر عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو باقی میں نے دین میں خود سے کوئی چیز داخل. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کب کہا دین کا اس کا اذان کا حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں جی وہ صحیح نہیں دین کا ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی 3 دن آپ ہمیں کہتے ہیں ہم 1 منٹ اور بڑھا دیں گے، پیچھے کر دیں گے. نہیں، ان کو کہیں کہ ان کو کہیں کہ اذان کا حصہ کون کہ، پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ عید والے دن جو ہے نا اذان شروع کروا دیں. ہاں ساڑھے کو لفقیاں ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا محبت رسول کا تقاضا ہے، یہی کہتے ہیں نا، انگوٹھے چومنا درود شریف پڑھنا محبت رسول کا تقاضا ہے. کیوں کہتے ہیں آپ کی ہم کیا لیتے ہیں، ہم تو خود محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں، لیکن یہ چیز تو آپ کی ان کی کامن ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں جی حدیثیں ہماری اور بریلویوں کی کامن ہے. نہیں حدیث شریف میں یہ چیز نہیں ہے یہ کہ آپ نے درود شریف پہلے پڑھنا ہے. نہیں، حدیث میں تو ہے نا کہ درود شریف پڑھو، وہ کہتے ہیں جی اس میں نہیں اس میں الفاظ ہے، نہیں اس طرح نہیں ہے. اذان کا جواب دو، اس کے بعد درود شریف پڑھو. نہیں وہ درود شریف ویسے کہتے ہیں نا مطلقاً ہے نا، جائز وہ مطلق ہے نا، لیکن ان کے مقامات بھی تو ہیں نا، کس جگہ پہ درود شریف پڑھنا ہے، کس جگہ پہ نہیں پڑھنا. نہیں پڑھنے کا تو کہیں آئی ہی نہیں تو وہ جہاں پر تعلیم فرمایا گیا وہاں پہ پڑھنا ہے نا. نہیں مثلا اذان سے پہلے اگر میں بھی میں نے آپ کو دیکھا کتنی بڑی دلیل دی ہے کہ چھینک کے ساتھ جب ایک صحابی کے سامنے اس نے والسلام علی رسول اللہ پڑھا تو عبداللہ بن عمر نے ٹوک دیا. اگر آپ ابھی اذان دینے لگے ہیں 10 منٹ بعد سرکار میں نے آپ کو دلیل دیا، آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں. نہیں میں اگر درود پڑھوں نہیں سرکار، یہ عبداللہ بن عمر سے پوچھے کہ عبداللہ بن عمر نے کیوں ان کو درود شریف پڑھنے سے روکا ہے. میرا سوال ہے، میرا عقیدہ تو عبداللہ بن عمر والا ہے. ان کا یہ موقف ہوگا نا غالباً جو میں سمجھوں کہ انہوں نے کہا ہوگا بھی یہ اس نے یہ سمجھا کہ نہیں تو یہ پڑھنا پڑتا ہے. نہ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا. تو بس درود جہاں پہ تعلیم نہیں فرمایا اس دعا کے ساتھ درود کو ایڈ کرنا، عبداللہ بن عمر نے اس کو غلط کہا. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا اذان کا پارٹ ہم اس کو مان ہی نہیں رہے. اور سرکار تو وہ بھی آگے سے کہہ دیتا میں پارٹ نہیں مان رہا، ایڈ تو کیا نا اس نے، اذان کا پارٹ نہیں مان رہے. تو ان کو پوچھے جب سپیکر نہیں ہوتا تو پھر تو آپ پڑھتے ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، سپیکر میں پڑھتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو خود کتنے سال اذانیں دیتے ہیں بریلویوں کی مسجد میں. ٹھیک ہے، دوسری اذان بھی جب دیں اس وقت بھی نہیں دیتے. اور دوسرا یہ دیکھیں جمعے کی دوسری اذان سے پہلے درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یہ اس وقت بنا ہو جاتا ہے. عہدے شروع ہی نہ کرا دیں. دعوت اسلامی انہوں نے تو اقامت کے ساتھ بھی شروع کرا دیا ہے. یہ دیکھیں یہ مسئلہ گستاخی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا تعلیم کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس نے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا، اس سے بہتر الفاظ کہے. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی تو سارے ہیں، رسول تو چند ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے کہا.
بھی نبی کا ارسل تھا، بھی رسولی کا نہ پڑھو. اصل مسئلہ ہے کہ آپ سے صرف جب ایک کیٹاگوریکل کہہ رہے ہیں کہ جو میں تعلیم فرما رہا ہوں وہ دین ہے، اس کے بعد جو بھی کوئی ایڈ کرے گا تو میں کہتا ہوں پھر عید کی اذان ایڈ کریں نا. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. جن لوگوں نے صرف پڑھنی ہی عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے آپ 2 اذانیں عید کی دیا کریں، آپ تو ایک بھی نہیں دیتے. شیطان کو کیوں نہیں بھگاتے؟ یہ کہتے ہیں ثابت نہیں. تو ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ منع بھی تو نہیں ہے، اذان دینا ثواب کا کام ہے، دے. کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بہت بڑا پھکی والا جواب دے دیا. باقی جو محبت رسول کا دھوکہ دیتے ہیں نا، اس کا بھی جواب میں ان کے پاس. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر کے اندر جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور خوشی سے نعتیں وہاں پہ ڈیک پہ چلائی جا رہی ہیں، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل مان گئے جی، آپ عاشق رسول ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں، سوگوار کیفیت ہے، لوگوں نے کپڑے کالے پہنے ہوئے ہیں، لوگ رو رہے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے. دوسرے گھر کے اندر نہ کوئی ماتم ہے، بلکہ احمد بریلوی صاحب کی کتاب رد الرافضہ پڑھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شیعہ کے اوپر 6 کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے سب سے پہلے سنا انہوں نے برصغیر میں جی سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں شیعہ پہ کفر کا فتویٰ احمد بریلوی صاحب نے اس فتوے کے بانی ہی ہیں. اور انیف قریشی صاحب بھی آپ کے تکفیر کرتے ہیں اہل تشیع کی. ٹھیک ہے، تو دوسری طرف آپ لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں، نہ کو ماتم کر رہے ہیں. 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ اگر 12 ربیع الاول کا جلوس نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں نکالا، بعد کے لوگوں نے نکالا، ان کو کہ 10 محرم کا بھی جلوس نکالیں. اب تو اتنی یزیدی پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، ناسبی پیدا ہو گئے خود بریلویوں کے اندر، عرفان شاہ مشدی اور دوسری پارٹیاں جو مولا علی کو نیچا کر رہے ہیں اور معاویہ کو اوپر کر رہے ہیں اور مولا حسین کو نیچا کر رہے ہیں اور یزید کو اوپر کر رہے ہیں. یزید کے بارے میں تو تھوڑا سا شرم کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تو وہ شہادت حسن کے دن اور 10 محرم کے دن فضائل معاویہ کانفرنس کرائی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کا. ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. اور تھوڑے تھوڑے کالے شیڈ والے کپڑے پہن لو. ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں، صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا. میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے، یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے، سنت ہے، پہن سکتے ہیں، سبز بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے، وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں. تو شاہ جی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا، عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا. اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں، محرم نیڑے ہی ہے، اے شروع کراؤ. اور دیوبندیوں کا بھی پھکی ہے کہ انہوں نے یکم محرم کے اوپر جو ثابت نہیں تھا حضرت عمر کا یوم شہادت، صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے حضرت اس عمر کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر دیوبندی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے، اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو یہ اوپر سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام سے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ماڈرن خوارج ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں شیعہ ذاکرین سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اگر ہم نہ ہوتے تو نہ 12 ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں جلوس نہیں تھا ہونا. کہتے ہیں یہ ہمارے بغض میں ہی سارے شروع ہیں. شیعہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. شیعہ کو کہیں کہ آپ یہ جلسے جلوسوں کے بجائے نا پریکٹیکلی کو دین کا کام کریں. آپ جلسے جلوسوں پہ پبلک کو رکھا ہوا ہے، سال کے بعد وہ نکلتے ہیں اور آگے پیچھے پورا سال نہ وہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. تو مولا حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی ہے تو مولا حسین کی اطاعت کریں بجائے یہ جلسے جلوس نکالنے کے. اور میں بالکل خلاف ہوں جلسے جلوسوں کے. صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جلوس ہو، سڑکیں بلاک کر کے. اور آپ کو پتا ہے پنڈی میں پورا ربیع الاول کا مہینہ جلوس نکلتے ہیں اور ایسے ہوشیار ہیں یہ یکم سے لے کے 30 تک انہوں نے کیا ہے. آج فلاں محلے کا جلوس، آج فلاں محلے کا، اور سارے کے سارے وہ پشاور روڈ کے اوپر آتے ہیں، ایک سائڈ روڈ کی بلاک کرتے ہیں. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتی ہے، لوگ ہاسپٹلز میں نہیں پہنچ سکتے، دفتروں. اور یہ تھیوریٹیکل باتیں نہیں، پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اس طرح. یہ عشق رسول اب انہوں نے یہ کیا یعنی ڈیمونسٹریشن جو ہے روڈ کے اوپر ہی آگے ہونی نہیں. وہ تو جو بریلوی حضرات ہیں نا، میں تو آپ کو عوامی لیول کی بات بتا دوں نا، جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جن کو 12 ربیع الاول کے جلوس سے تکلیف ہے دشمن رسول ہے، اور جن کو 10 محرم سے تکلیف ہے وہ دشمن اہل بیت ہے. تو 10 محرم کا جلوس تو پھر بریلوی کو نہیں نکال رہے ہیں تو دشمن اہل بیت. بس وہ دونوں کہتے تو یہی ہیں. نہیں جلوس کیوں نہیں نکال رہے؟ یعنی حقیقت اپنی جگہ قائم ہے. جدو تک بریلوی جلوس نہیں کٹے، جدو تک جلوس کٹنے کہ میں نہ نواں جلوس کٹ کے کوئی نئی دلیل لے آواں گا. جلوس میں نہ کٹ دینا ہے. اچھا ایک ساڈے کول پائی پھکیاں ہیں اینٹی وینمز ایک علی الزامی جواب. عجیب سا سوال ہوا
کہ جی فرینچ داڑھی جو سعودی عرب کے بادشاہوں وغیرہ نے رکھی ہوتی ہے، یہ کدھر ہوا؟ یہ بول کا بول ہے ادھر ہی، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا آپ کو پتا ہے اہل حدیث جو ہے وہ، بلکہ دیوبندی بھی آج کل تو یار آپ اہل حدیث کے وکیل کیوں بنے؟ آپ مجھ سے دین کی بات کہتے ہیں. ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. اہل حدیث ڈیفینس سے ہوتے ہیں، ان کو پوچھے جا کے. اور مجھے اتنا عجیب لگا، میں نے سامنے زہیر صاحب کا کلپ دیکھا، عمر لیاقت کے اوپر پابندی لگائی جائے. او اللہ دے بندے جواب دے دی گلاں دے. تواڈے ابا جی ابن تیمیہ دے انہیں ساڑے چھوڑ کے تھے اپنی پورے مسلک ثابت کیتے نا، تسی ابا جی نو روو. عامر لیاقت کو دھمکیاں نہ لگائیں. میں کہتا ہوں کسی چینل پہ کوئی پابندی نہیں. میں نے پوری گفتگو میں بول ٹی وی پہ جو بول کیے ہیں علماء نے، میں ان بول کو صاف کر رہا ہوں اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہیں نہیں کہا بول ٹی وی پہ پابندی لگائیں. میں کہتا ہوں ان کو بولنے دیں، جتنا یہ بولیں گے، جتنا بول کریں گے اور جتنا بولیں گے اتنی پبلک کے سامنے ننگے ہوں گے. یہ قطعاً دھمکیاں نہیں لگانی چاہیے کہ فلاں ٹی وی چینل کے اوپر پابندی لگائی جائے، فلاں کوئی پابندی نہ لگائی جائے، علمی جواب دیں. تو آپ کے علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں صرف لگا سکتے ہیں اور علمی جواب کوئی نہیں دیتے. ٹھیک ہے.